बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। हम पाकिस्तानी बहुत खुश होते हैं, या तो कोई इस्लाम कबूल कर ले, या कोई पाकिस्तानी शहरियत इख्तियार कर ले, या कोई पाकिस्तान के मुतालिक कोई बड़ी बात कर ले। तो सर रिचर्ड ग्रनेल जो है, मेरा ख्याल है या तो वो पाकिस्तानी हो चुका है, क्योंकि उसने जिस तरीके से एक, जी हाँ, जो आज एक इतना बड़ा उसने कदम उठाया, पूरे पाकिस्तानियों की ना, जिसे कहते हैं ना, नफ्स पर हाथ रखती है। चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो कम से कम पूरी की पूरी जो यूथ है ना, वो इस वक्त उसकी बल्ले बल्ले करती हुई नजर आ रही है जी। और उसने जो मुतालबा कर दिया है और जो वो करना चाह रहा है, जो वो सोच रहा है, उसके बाद कम से कम पाकिस्तानी यूथ को, पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, पाकिस्तान के वो लोग जो डिजिटल मीडिया पर काम करते हैं, जो डिजिटल मीडियम पर काम करते हैं, उनको कम से कम किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। उनको पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की किसी वीपीएन की जरूरत नहीं है। उनको पाकिस्तान के किसी सिक्योरिटी इदारे की तरफ से लगाए गए, जी हाँ, उस फायरवॉल की अब जो हुज्जत है ना, वो उनकी खत्म हो जाएगी। हर वक्त कहते हैं ना, टनाटन उनको इंटरनेट मिलेगा। और वो खबर ऐसी है जो जिसकी डिटेल मैं आपके सामने भी रखना चाह रहा हूँ, वो आगे चल के मैं बात करता हूँ। लेकिन बहरहाल मैं आपको कह रहा हूँ, वो सीने पे मूंग दल रहा है इस सिस्टम के ना। उस मैंने बताया कि इतना कुछ कर दिया उसके साथ कि उसकी जिद बना दिया गया है इमरान खान को, और वो अब उसको हर चीज बावर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। और मुझे ऐसा लगता है उसने एक दिन ना डोनाल्ड ट्रंप को 18 जनवरी को कह देना है कि सर छोड़ें क्यूबा, छोड़ें वेनेजुएला और छोड़ें वियतनाम, मुझे पाकिस्तान का मशीर बनाएं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ये वाली पोजीशन है। मैं आगे चल के इसकी डिटेल बताता हूं उसने क्या कहा है और किससे कहा है और ये कैसे मुमकिन होगा। सबसे पहले जी, वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं, नवाज शरीफ साहब के करीबी करीबी तरीन साथी सलमान गनी साहब, एक सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, हमारे उस्तादों में से भी हैं, और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब तरीन तस्वुर किए जाते हैं। उनकी अगर खबर की तरफ जाऊं तो मालूम होता है कि किसी भी वक्त नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात हो सकती है। जी, इंटेंशन पूरी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ही मुज़ाकरात के हामी हैं, और उनकी संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जो मुज़ाकराती टीम है, जो आज 8 रुकनी थी हुकूमत की, उसमें इसहाक डार, उसमें इरफान सिद्दीकी साहब, और जो राना सनाउल्लाह के नाम है ना, ये शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने ही दिए थे कि ये 3 अफराद को बीच में डालो। और पार्टी के सियासी फैसलों का पूरा पूरा इख्तियार, सलमान गनी साहब कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। और ये मुज़ाकरात सियासी लोगों में हो रहे हैं, मगर बैकडोर में बहुत कुछ हो रहा है। वो कह रहे सिर्फ सामने नहीं, बैकडोर में भी बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही चाहती है कि मुज़ाकरात हों, और मुज़ाकरात का इंदिया नवाज शरीफ साहब की तरफ से दिया गया है। इसलिए इस दफ़ा मुज़ाकरात में आपको संजीदगी भी नज़र आएगी। मजीद सलमान गनी साहब का कहना है कि वो कहते हैं कि मेरी राय के मुताबिक नवाज शरीफ इमरान खान साहब से दोबारा मिलने बली गाला जा सकते हैं। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि नवाज शरीफ का हमेशा से इमरान खान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। वो कहते हैं अगर मुज़ाकराती मामलात आगे बढ़ गए, आगे की तरफ चले गए, तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ को अडियाला की बजाय बनी गाला जा सकते हैं। नवाज शरीफ अडियाला जेल की बजाय इमरान खान साहब से मिलने बनी गाला जा सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे लगता है इन मुज़ाकरात में, ये जो जिसका आज पहला सेशन हुआ है, इमरान खान मजीद अडियाला नहीं रहेंगे, और वो बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं। और ये जो कह रहे हैं इनको बड़ी जल्दी है, कह रहे हैं 10 दिन का टाइम मिल गया है। 10 दिन बड़ी बात होती है, अगर इतने सीरियस होते तो 10 दिन थोड़ी लेते जी। वो सिर्फ वो खाके खुके नहीं पेश किए, मैं आगे चल के बताता हूँ। वो जो आपको मीडिया के दरमियान, मीडिया के सामने जो प्रेजेंट किया कि वो इन कैमरा इजलास था, सब चीज़ें तो बता ही नहीं सकते। और ज़रा थोड़ा मीडिया को थोड़ा ठंडा करने के लिए उन्होंने कहा भाई ये चीज़ें बात है, अब हम अगली बारी मिलेंगे। चाहे इसके कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकराती टीम पूरी नहीं थी, 4 बंदे तो थे ही नहीं। सिर्फ असद कैसर साहब थे, हामिद रजा साहब थे, और राजा नासिर अब्बास साहब थे, और ना उमर अयूब थे, और सलमान अकरम राजा, यानी एक टीम उनकी मौजूद नहीं थी ना। तो बहरहाल वो ये कहते हैं, उन्होंने कहा पहले मुज़ाकरात में ठहराव आएगा, इसके बाद बेहतरी नज़र आएगी। ये चीज़ है। अच्छा, जब हुआ क्या क्या है, ज़रा मैं आपको बताऊँ, कुछ इनसाइड एक्सक्लूसिव मेरे पास है, ज़रा पहले मैं उसकी थोड़ी तफसील बता देता हूँ। इस मुज़ाकरात के पहले दिन का जो एलामिया है ना, उससे कम से कम इतना अंदाज़ा होगा कि दोनों तरफ से मुज़ाकरात को सबूताश करने वालों के हवाले से बहुत डर ज़ाहिर किया गया है।
ادھر پی ٹی آئی کی ٹیم کی طرف سے اور ادھر حکومت کی ٹیم کی طرف سے یا حکومت کے اتحادیوں کی ٹیم کی طرف سے جو سبوتاژر ہیں نا، جو اسپوائلرز ہیں، ان سے بہت ڈر ظاہر کیا گیا ہے۔ اور آج کے اجلاس کو نہایت مثبت تو قرار دیا گیا، مذاکراتی عمل کو جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا۔ ابتدائی مذاکرات میں جو مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ پاکستان تحریک صاحب نے ابتدائی خاکہ پیش کر دیا ہے، تو صرف یہ 2 لائنیں بتانے کے لیے تھوڑی ابتدائی خاکہ تھا، یہ تو بڑے دنوں سے چل رہا ہے صاحب۔ سب نے دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلے جنگ میں نا فاتح خوانی کی، جو شہید ہوئے ہیں نا دہشت گردی کے خلاف جنگ، ان سب کے لیے فاتح خوانی کی جی۔ اور سوشل میڈیا پر شکوہ سب سے ٹاپ پر تھا جی۔ اسحاق ڈار صاحب نے تو اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ حکومت جب بھی مذاکرات کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف سے ٹویٹس آ جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کی، عمران خان صاحب کی ٹویٹ کی بات کریں کس کی بات کریں، بہرحال یہ انہوں نے کہا۔ تو اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہاں ہم اس بات سے متفق ہیں، اور ہماری کور کمیٹی میں بھی یہ تفصیلی بات ہوئی کہ اس پہ تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھنا ہے، سوشل میڈیا کو تھوڑا کور کر کے رکھنا ہے۔ عمران خان صاحب سے بات کرنی ہے کہ سوشل میڈیا کو ذرا آپ تھوڑا سا ہولڈ کر کے رکھ دیں، پورا ختم نہیں ہوگا۔ رانا ثناء جو بات کرتے ہیں نواز شریف کے کہنے پہ کرتے ہیں، نہیں پورا ختم نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا سا کام ڈاؤن ہوگا کم از کم جب تک مذاکراتی عمل چل رہا ہے نا سر۔ یہ جو 8 افراد ہیں نا حکومتی جو مذاکراتی ٹیم میں ہیں، ان کے آپ ذرا منہ کو تھوڑی سلائی نظر آئے گی۔ میں خواجہ آصف صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں عطا تارڑ کی بات نہیں کر رہا، باقی لوگوں کے تو میں کچھ نہیں کر رہا، ان کے ضرور منہ پہ ذرا تھوڑی سلائی ضرور نظر آئے گی۔ تو اسد کیسر صاحب کہتے ہیں اس سلسلے میں ہماری کور کمیٹی پر بھی بات ہوئی ہے اور اس عمل کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ابتدائی خاکے میں جو اسد کیسر صاحب نے باہر آ کے بتایا، انہوں نے کہا 5000 افراد کی رہائی ہے، جس میں ٹاپ عمران خان صاحب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہی مطالبہ کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پھر بول رہا ہوں کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ 10 دن کا وقت مذاکرات کے لیے کیوں دیا گیا، کوئی طبیعتاً بھی جلدی ہوتی ہے کہ فوراً، اور 9 بھائی جان خدا کا واسطہ ہے، ایسے تھوڑی ہے، اس کو تھوڑا دن لگنے دے، کوئی ایشو نہیں ہے، پیشنس سکون کے ساتھ ہونا، نہیں تو اس نے اس بلبلے میں پھٹ جانا ہے۔ اس مذاکرہ کو سبوتاژ کرنے کے لیے شیطانیت زیادہ ہے، تو ذرا اس کو ذرا تھکنے دیں شیطان کو، پھر یہ چلے گا، یہ کچھ دن لگے گا، چند ہفتوں کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی بس ان کے لیے اتنا بتا دیں کہ صرف میں یہ ہے کہ خاتمہ نہیں پیش ہوا، آگے ہے، اور حکومت کی طرف سے کچھ آفرز دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کو کہ یہ عمران خان صاحب کو بتا دیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کچھ آفرز دی گئی ہیں کہ یہ آپ نواز شریف اور شہباز شریف یا ہاں انہیں بتا دیں۔ یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور دونوں نے اپنی اپنی قیادت سے ڈسکس کرنا ہے۔ عمران خان صاحب سے انہوں نے ڈسکس کرنا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کی باقاعدہ اجازت لے کے جو آزادی حکومت کو حاصل ہے نواز شریف سے بات کرنے کے لیے مذاکراتی ٹیم کو، یا شہباز شریف کو وہ آزادی پاکستان تحریک انصاف کو حاصل نہیں ہے، تو بھائی اسد کیسر صاحب کہتے ہیں ہم نے اجازت لے لی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ہر وقت ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس تمام صورتحال پر وہ اجازت انہیں مل گئی ہے۔ اچھا کچھ یہ ڈسکشن ضروری کیونکہ کچھ محفوظ فیصلوں کی تلوار بھی سر پہ لٹک رہی ہے نا سر۔ 190 ملین پاؤنڈ کے اس کا جو فیصلہ ہے وہ اب چلا گیا جنوری میں، وہ 6 جنوری میں چلا گیا، 2 جنوری کو انہوں نے ملنا ہے۔ اب 6 جنوری کو جو چلا گیا ہے، تو اگر 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آ جائے تو پھر کیسے مذاکرات؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا نا، پروگرام تو بڑھ گیا جسے آپ کہتے ہیں، وہ تو اس والی پوزیشن پہ آ جانا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ذرا پیشنس اور سکون کے ساتھ چل رہا ہے تاکہ ذرا اچھے ذہن کے ساتھ یہ چل سکے۔ ہاں سوشل میڈیا سے ڈر کا ظاہر یہ ہوا ہے کہ جو سوشل میڈیا سے مراد ہے عمران ریاض خان صاحب سے متعلق خبر ہے کہ وہ سوات میں تھے پچھلے 24 گھنٹے میں، وہ 2 ولاگ کرتے ہیں، ٹویٹس ان کے بے بہا ہوتے ہیں، تو اس باری ان کے کوئی ٹویٹس پچھلے 24 گھنٹے سے ان کے کوئی ولاگ بھی نہیں آ رہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان دونوں سوات میں تھے اور ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اور نہ ہی کوئی ولاگ آیا ہے۔ اور ادھر پی ٹی آئی کے عمران دوسرے پی ٹی آئی کے حق میں سخت موقف رکھنے والے جو آفتاب اقبال صاحب ہیں، جی ہاں ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا دبئی ایئرپورٹ پہ۔ وہ مانچسٹر سے آ رہے تھے، اور ان کے بھائی بتاتے ہیں جنید اقبال کہ ان کا فیملی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جنید اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مانچسٹر سے دبئی آ رہے تھے اور انہیں اریسٹ کیا گیا ہے اور نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا، کوئی رابطہ نہیں آئی فیملی سے، دونوں کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اس لیے حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ بینگ اے کسٹوڈین وہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تو یہ چیز ہوگی۔ ہاں جہاں اسد کیسر صاحب نے ایک بات کی تھی نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے مطالبات رکھے، عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ رکھا، اور یہ سب ہے، اس سے بات بہت آگے ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ذرا رزلٹ آنے دے پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ ہم جہاں لوگوں کو کہہ رہے ہیں ذرا منہ بند رکھو، تو تھوڑا سا ہم بھی احتیاط کے ساتھ رکھیں، لیکن یہ میں بتا دوں وہ صرف خاکے خوکے والی بات نہیں ہے، ادھر سے پراپر کچھ آفرز آئی ہیں حکومت کے لیے جو حکومت نے ڈسکس کرنا ہے شہباز شریف اور شہباز شریف صاحب کے پیچھے لوگوں کے ساتھ، اور ادھر تو صرف اور صرف عمران خان صاحب سے ڈسکشن ہونی ہے۔ تو
اٹ نیڈس. تو یہ اس حوالے سے تھوڑا ہے. کل منگل ہے, کل ملاقات ہے عمران خان صاحب سے, یہ سب چیزیں ادھر ہونی. ہاں رانا ثناء اللہ صاحب تسلیم کرتے ہیں, انہوں نے کہا اگر پی ٹی آئی نے ہمارے متعلق بہت کچھ کہا ہے نا, تو ہم نے بھی پی ٹی آئی کے متعلق بہت کچھ کہا ہے. اس میں اقتدار اور اس میں اختلاف, ان کے درمیان سیاسی ڈائلاگ جاری رہنے چاہیے. اس سے پہلے کہ میں رچرڈ گرنیل کا متعلق بتاؤں, تو یہ پتا چلا کہ کے پی کی کابینہ نے نا کرم میں, جی ہاں پاڑا چنال والی سائڈ پہ, ایمرجنسی کے اعلان کی منظوری دے دی ہے. ادویات کی قلت ہے ادھر, خوراک کی قلت ہے ادھر, ایل پی جی وغیرہ ان سب کی قلت ہے, اور سڑکیں تو ماشاء اللہ ویسے ہی بند ہے, یہ لوگ آئے افغانستان پاکستان آتے ہیں. اور اب براہ راست اس علاقے کی جو ذمہ داری ہے نا, وہ سیکیورٹی داروں کی ہوگی. ایک اچھا قدم ہے, جب تک کہ ونس فار آل اس تمام چیزوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتا, کام ڈاؤن نہیں, مٹی پاؤ نہیں, ختم نہیں جاتا. یہ ایک اچھا قدم ہے کے پی کی ابھی علی امین گنڈاپور. اسی لیے علی امین گنڈاپور صاحب آج مذاکرات پہ نہیں پہنچے. انہوں نے کہا پہلے میں ذرا اس معاملے کو ایک طرف حل کروں. اب آتا ہوں رچرڈ گرنیل کی طرف. رچرڈ گرنیل ہے نا ایلن مسک, جی ہاں آپ نے نام سنا ہوا ہے, اور ٹرمپ کی جو اب جو ٹیم بن رہی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے ایلن مسک آپ کا. ایلن مسک نے نا ابھی پچھلے دنوں ایک فیسلٹی دی تھی غزہ میں, فلسطین میں ایک فیسلٹی کی. انٹرنیٹ اور یہ سارا مواصلات کا نظام سارا تباہ و برباد ہو گیا تھا, تو انہوں نے اپنا ایک لنک دیا تھا اسٹار لنک انٹرنیٹ فلسطینی عوام کے لیے, کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں دنیا کو پتہ چلے ادھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ایلن مسک نے یہ فیسلٹی دی تھی جو ان کا ہے, وہ وایا سیٹلائٹ ہے, اس کے لیے کسی وائی فائی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہے, آپ جسٹ اس کو یوز کریں اور آپ ہر جگہ پہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں. تو رچرڈ گرنیل نے ایلن مسک کو ٹیگ کر کے کہا ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال, انٹرنیٹ کی بندش, وی پی این اور اس کے علاوہ فائر وال کو دیکھتے ہوئے, انہوں نے ایلن مسک کو ٹیگ کر کے کہا ہے کہ پاکستان کو اسٹار لنک انٹرنیٹ دیں. ایلن مسک کو کہا ہے, پاکستانیوں کو اس وقت اس کی ضرورت ہے. اور میں کہتا ہوں اس سے تو انہوں نے تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیے اگر یہ ہو جائے تو بھائی وہ بھی جگہ تاک تاک کے کچوکے لگا رہے ہیں. اسٹار لنک کو کیسے بریک کریں گے جی, کیا اگر یہ ایسا ہو جائے تو سر انہیں بھی پتا ہے پاکستانیوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور پاکستانی یہ جو یوتھ طبقہ ہے وہ کیا مانگ رہا ہے, وہ بھی پورا آ رہا ہے جی. یہ سب چیزیں ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.